کہ جب حالات نارمل ہوتے ہیں تب بھی امت کی ذمہ داری ہے کہ کائنات کے ہر انسان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کریں، لیکن جب مخالفت زوروں پر ہو جاتی ہے تو پھر عاشقوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنے نبی کے اتنے ڈنکے بجائیں، اپنے آقا کا اتنا ذکر کریں، اپنے آقا کی اتنی محفلیں سجائیں کہ اللہ اکبر، اپنے بیگانے سب کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ اسی پر کچھ گفتگو کر کے تھوڑی سی میں آپ کے درمیان سے رخصت ہوں گا۔ جب میں جو سورہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کسی کی گستاخی ہی ہے، کسی نے گستاخی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں بہت سارا پیغام دیتی ہے۔ ایک بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم ابن محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب قاسم جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری شہزادے تھے جناب خدیجہ سے، بعد میں حضرت ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، لیکن مکہ المکرمہ میں چونکہ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہے، بطن صدف اطہر سے ہے، لیکن جناب ماریہ سے ایک شہزادے ہیں جناب ابراہیم۔ تو جب حضرت قاسم کا وصال ہوا تو اس وقت ایک بدبخت نے ہذیان گوئی کی اور اپنی زبان کو ناپاکی کے اندر دھسایا۔ اس نے کہا آج محمد جو ہے منقطع النسل ہو گئے، یعنی محمد کی نسل ختم ہو گئی، اس لیے کہ بیٹوں سے نسل چلا کرتی ہے، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اب محمد کے گھر میں چراغ کبھی نہ جلے گا، اب محمد کا دروازہ کبھی نہ کھلے گا، جب تک محمد عربی ہیں تب تک کہ یہ ہیں ان کا مشن ہے، جس وقت سے یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب بدبخت نے یہ گندی زبان استعمال کی، یہ سنت الہیہ ہے کہ جب بھی محبوب کی توہین ہوتی ہے، توہین محبوب کی جاتی ہے، محبوب خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے نظر آتا ہے۔ میرے اللہ نے جب دیکھا کہ ایک بدبخت عاص بن وائل اس نے یہ گندگی کی ہے تو دیکھو جواب دینے کے دو طریقے بتائے، دو بلکہ تین طریقے بتائے، جس میں سے دو موجود ہے، ایک ہم نہیں کر سکتے۔ تین طریقے، نمبر ایک، سب سے پہلے محبوب کی تعریف کی جائے گی، دوسرا محبوب کو تسلی دی جائے گی، تیسرا جس نے بدبختی کی ہے، جس نے گستاخی کی ہے، اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تین اس کے اندر طریقے ہیں آیت پاک میں، اسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تسلی دیتا ہے محبوب کو، ہم غلاموں کی اوقات میں ہیں، تو اب دو طریقے باقی رہے۔ نمبر ایک، جب بھی محبوب کی بے ادبی ہو خوب تعریف کرو، خوب تعریف کرو، خوب تعریف کرو، اور میں تو یہ کہتا ہوں محمد کہتے ہی اس کو ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، محمد کہتے اس کو جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ محمد بھی کہتے ہیں اور عیب بھی بیان کرتے ہیں، مطلب وہ خود اپنی لعنت اپنے اوپر لیتے ہیں، جیسے آسمان پہ تھوکنے والا آسمان کو گندا نہیں کرتا، ویسے میرے آقا کی گستاخی کرنے والا حضور کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنے اوپر دنیا میں بھی لعنت لیتا ہے، آخرت میں بھی لعنت لیتا ہے۔ کوئی محمد بھی کہہ رہا ہے، محمد ہے اس کو، اس کا نام جو بے عیب ہو، محمد ہے اس شخصیت کا نام جس کی تعریف کی جائے۔ اسی لیے دیکھو توریت میں ان کی تعریف، انجیل میں ان کی تعریف، قرآن میں ان کی تعریف، ویدوں میں ان کی تعریف، شاستروں میں ان کی تعریف، اپنوں کی زبان پہ ان کی تعریف، غیروں کی زبان پہ ان کی تعریف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، تحفظ ناموس رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ پہلا کام یہ کرنا کہ نبی کے ڈنکے بجاؤ، نبی کے چرچے کرو، بے شک بے شک، اور یاد رکھنا کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جتنا ذکر میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ہوا ہے، نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوتا رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب کوئی نہ تھا تو بھی ذکر مصطفیٰ
مصطفیٰ تھا، سبحان اللہ۔ اور جب کوئی نہ رہے گا تو بھی ذکر مصطفیٰ رہے گا۔ میرے آقا کی شان بلند ہے، تو نام ہے ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ بات کرتا ہوں ابھی بات آگے آنے سے پہلے۔ ان کا نام نامی بھی اس میں جلالت اللہ کے نام نامی کے انوار و تجلیات کا پرتو ہے۔ دیکھو اللہ کا جو نام ہے، توجہ کرنا، اللہ کا جو نام ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کا جو نام ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں، دونوں پہ کوئی نقطے نہیں، یعنی نقطوں کا بوجھ نہیں، چونکہ نقطے اوپر لگتے ہیں یا نیچے لگتے ہیں، نیچے لگے کوئی بات نہیں، اوپر لگے تو بوجھ ہے۔ خدا کے نام پر بھی نقطوں کا بوجھ نہیں، محبوب کے نام پہ بھی نقطوں کا بوجھ نہیں۔ خدا کے نام کے 4 حروف ہے اللہ، محمد کے نام کے بھی 4 حروف ہے محمد۔ اللہ کے نام کے تیسرے حرف کو مشدد رکھا، تشدید کی، اس پر تشدید رکھی، محمد کے بھی تیسرے حرف پہ تشدید رکھی، اور اس کے بعد اللہ کا نام معنویت کے اعتبار سے حروف کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح میرے نبی کا نام معنویت کے اعتبار سے حروف کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اگر نام اللہ سے الف ہٹا دے تو وہ نام بگڑتا نہیں ہے، بلکہ بن جاتا ہے للہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے لیے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر پہلی لام ہٹا دے تو ہو جاتا ہے لہو۔ سبحان اللہ۔ نام نہیں بگڑ رہا ہے، معنویت نہیں بگڑ رہی ہے، اور اگر وہ نام بھی ہٹ جائے تو بچ جاتا ہے ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کی ذات ہے۔ حروف ہٹتے چلے گئے، معنویت بڑھتی چلی گئی بلا تمثیل۔ حضور کے نام کو بھی ایسے ہی رکھا، جیسے میرا نام امین ہے، کوئی الف ہٹا دے تو مین ہو جائے، کیا مطلب ہے نا؟ اسی طرح اور بھی لوگوں کے نام ہوں گے، اب آپ اس کی ترتیب کرتے جائیں تو نام سے حروف ہٹتے ہیں، معنی کبھی بے معنی ہوتا ہے، کبھی بگڑ جاتا ہے، ایسے بگڑتا ہے کہ اللہ اللہ شرم آ جائے، لیکن ابھی نام ایسے نہیں لیتا۔ مگر قربان محمد نام کا مطلب ہے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، بے عیب، بے عیب، سب سے زیادہ صفات والا، سب سے زیادہ تعریف والا۔ لیکن اگر میم ہٹ جائے تو بن جاتا ہے حمد، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے تعریف کے، اور اگر ایک ہاں ہٹ جائے تو ہو جاتا ہے مد، اور مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، اسی لیے تو حروف مد پر کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، تو مد بچتا ہے یعنی لمبا کرنا، اور میم بھی ہٹ جائے تو دال بچتا ہے، اور دال کہتے ہیں دلیل کو۔ اللہ نے اپنی ذات کی حقانیت کی دلیل کے طور پر محمد الرسول اللہ کو بھیجا، اس کو دیکھتے جاؤ، میری شخصی میری ذات کی معرفت حاصل کر دے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، محمد اللہ کی دلیل بن کر۔ نام ایسا ان جیسا نام کسی کا نہیں، شان ایسی ان جیسی شان کسی کی نہیں، تو دیکھو نام بھی ایسا، یعنی حروف کا محتاج نہیں۔ پتا کیا چلا؟ میری قوم کے جوانوں سن لو، اللہ بتا رہا ہے کہ جیسے حروف کا محتاج نام نہیں، ویسے تمہاری تعریف کا محتاج میرا محبوب نہیں۔ اگر تو جواب نہ دے گا تو اللہ جواب دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر تو جواب نہ دیا یعنی تعریف نہ کیا، دشمن کے الزامات کی تردید نہیں کیا، تو پھر تجھ پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تجھے مٹا دیا جائے گا، تجھے تباہ کر دیا جائے گا، تجھے برباد کر دیا جائے گا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے مکرانہ والوں تم سے کہوں، دنیا اللہ اکبر اس لیے بے ادبی پر دلیر ہو چکی، کیونکہ ان کو پتا ہے جو قوم ہیرو سے پیار کرتی ہے، جو قوم شراب سے پیار کرتی ہے، جو قوم جوے سے پیار کرتی ہے، جو قوم زنا سے پیار کرتی ہے، جو قوم گھنٹوں گھنٹوں اپنے نبی کا نام بھی کبھی نہیں لیتی، جو قوم
قوم برسا برس کبھی اپنے نبی کا نام بھی نہیں لیتی، وہ قوم کیا دفاع کرے گی؟ بہت حیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، نماز فجر میں سوتے پڑے ہیں اور جلسہ ہو رہا ہے تحفظ ناموس رسالت کا، تالیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے تحفظ ناموس رسالت کا، رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا، جلسہ ہو رہا ہے تحفظ ناموس رسالت کا، فجر اللہ اکبر، جمعہ کی رکعت میں، جمعہ کی نماز میں خطبے کے وقت 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے ناموس رسالت کا۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ ہنسیں گے، یہ قوم ناموس رسالت کو تحفظ دے گی جو جمعہ کی نماز میں 20 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتی، 2 رکعت پڑھ کر ایسی بھاگتی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے میں بچے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہیرو کا نام تو یاد، ہیروئن کا نام تو یاد، اس کا خاندان تو یاد، کس نے کس کے ساتھ شادی کی، کس کو کتنے بچے ہیں، سارے اداکاروں کے بارے میں پتا ہے، رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا نیا نام دیجئے۔ اللہ اکبر، حضور کی پاک ازواج کو 1450 سال ہو گئے، آج بھی ان کے نام لو تو ایسا لگتا ہے نئے ہیں، اس لیے کہ معاشرے میں وہ نام ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اداکاروں کے نام پر نام تو رکھے جا رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ کی پاک ازواج کے نام پہ نام ہے؟ اس لیے کہ نام پتہ ہی نہیں۔ بتاؤ صفیہ نام کتنا خوبصورت ہے، اور یہ صفیہ جناب صفیہ ایسی ہے، ان کو رسول اللہ کی تمام ازواج پاک میں سب سے اچھا کھانا بنانا آتا تھا، اس لیے کہ بہت مالدار گھرانے کی بیٹی تھی، یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، کھانا اچھا بنانا جانتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے کھانے بنا کر کے پیش فرماتی تھی جب پیش کر سکتی تھی۔ اللہ اکبر، اسی لیے حضور ان سے اتنا پیار بھی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کا اونٹ تھک کر کے بیٹھ گیا تو رو پڑی، ایسی رو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھ رہے تھے۔ صفیہ کہتی ہے وہ لذت آج بھی یاد ہے، جیسے جیسے آنسو پوچھتے جاتے آنسو موٹے موٹے بن کر کے مزید نکلتے جاتے، لوگ کہتے وہ زیادہ رو رہی تھی، میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جب حضور آنسو پوچھنے پر آ جائے تو آنسوؤں کا شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ دست مصطفیٰ کی خیرات مل جائے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مسائل ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم رسول اللہ سے نسبتیں کمزور کر چکے ہیں، جسے حضور کے شہزادوں کے نام نہیں پتا، جسے حضور کی شہزادیوں کے نام نہیں پتا، وہ ناموس رسالت کو کیا تحفظ دیں گے؟ لیکن آج کے بعد یہ غلطی ختم کرنی ہوگی، حضور کے بارے میں سب سے زیادہ جانو، بے شک، اس لیے کہ جب جانو گے تبھی تو مانو گے۔ پہلا مرتبہ جاننے کا ہے پھر ماننے کا ہے، سمجھ تو کوئی سکتا بھی نہیں، سمجھ تو کوئی سکتا بھی نہیں، صرف جاننے ماننے پر نجات ہے، سمجھ میں تو حقیقت جبریل کو بھی نہیں آتی، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف جاننے ماننے پہ نجات ہے، امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جاننے ماننے پر نجات ہے، سمجھنے کی بات ہی نہیں، اس لیے کہ جن کو ریاضی کے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، جیومیٹری جن کے سمجھ کے اوپر جاتی ہے، سائنس جن کے سر کے اوپر سے جاتی ہے، ان کو کیا رسول اللہ کی عظمت سمجھ ہے؟ ان کی عظمت پر تو عرش کی عقل بھی کام نہیں کرتی، عرش کی بات کر رہا ہوں، عرش کی۔ اللہ میرے امام کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ ایک شخص نے میرا دامن پکڑ کے کہا او امین القادری تو بڑا تعصبی ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی شاعر کا شعر نہیں پڑھتا کیا؟ میرا امام کرتا ہے۔ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسا لکھا ہے تو لا کر دے دے، میں اس کا بھی شعر پڑھنے لگوں۔ ایسا لا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت۔ جہاں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں وہاں کلام رضا رہنمائی کر کے بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ ان کی عظمت کی بات آئی، عرش کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے وہاں، کہ شان سے بغیر امام کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہندی جانتے ہیں آپ لوگ تو اردو جانتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بھی اردو گئی ہے۔ ہاں لیکن بہرحال یہ بھی بڑے عاشی، میرے بھائی قاری رضوان صاحب کہتے بولو سبحان اللہ، میں نے کہا ان کا ظرف ہے، یہ کہتے سبحان اللہ،
لیکن میں آپ کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں کہ میرے نبی کے نام پہ کوئی کہتا ہے یا چپ رہتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بات ہے کہ عرش کی عقل بھی دنگ ہو جائے تو میرے امام کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے. اور چرخ کہتے ہیں چکر آنے کو. چرخا سنا ہے؟ چرخا چرخا چلتا ہے اس لیے تو اس کو چرخا کہتے ہیں. چرخا سنا کہ نہیں؟ دیکھا تو نہیں ہوگا, وہ دیہات کے لوگ دیکھتے ہیں, وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, اب وہ بھی نہیں دیکھتے, وہ گھومتا ہے. تو رسول اللہ کی عظمت پر یہ بیچارے کیا سمجھیں, وہ تو عقل عرش کی عقل بھی دنگ ہے اور کہتے ہیں چرخ میں آسمان ہے. سبحان اللہ. سبحان ان کی بزرگی اور عظمت کو دیکھ کر عرش کو عقل کام نہیں کر رہی ہے اور آسمان کو چکر آ رہے ہیں, اور دونوں مل کے کہہ کیا رہے ہیں, گنگنا کیا رہے ہیں. امام کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ کانا 6 سال, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جان کی, جان ہے تو جان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. حاصل کلام شعر تو باقی ہے, تھوڑا ضبط کیجئے. کہتے بزم ثنائے زلف میں, ہائے ہائے, سبحان اللہ. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو, اس پر تو بولنا پڑے گا. کیا بزم ثنائے زلف مطلب کیا؟ بزم ثنائے زلف میں, حالانکہ مجھے بھی نہیں بہت زیادہ سمجھتا کلام رضا, لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کر رہا ہوں علماء کو سبق سنانے کے لیے. ہمارے بھائی, بڑے بھائی قاری رضوان صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, اور سید محمد قادر صاحب شہزادے گوسید, وہ بھی بڑے کوہنا مشق شاعر ہیں. اور ہمارے دونوں علماء جو پشت بنائی کر رہے ہیں, اور نیچے بھی سب بیٹھے ہیں, یہ آفتاب ہو, یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے. یہ جانتے ہیں, سبق سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بزم ثنائے زلف میں, دیکھو نبی کی تعریف ایسے ہوتی ہے. سبحان اللہ. آج کل لوگ بھی تحفظ ناموس رسالت کے جلسے کر رہے ہیں, اپنی طرح بشر کہتے کہتے منہ سڑاتا رہا, حرب اٹھ کے کھڑا ہوا ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, تجھے کیا حق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا سا معیار سے ہٹ کی ہوئی بات. میں نے کہا ابو بکر صدیق نے جو کہا, جو بخاری میں لکھا ہے, آج تک اس کا لغوی ترجمہ نہیں کر سکا کوئی محدث, چاہے علامہ شریف اللہ کو یا قسطلانی ہو یا ملا علی قاری ہو, لغوی ترجمہ کوئی کر نہ سکا. اور اگر کسی کو میرے جملے کے معیار پر اعتراض ہے تو میں کہوں گا پہلے اس کا ترجمہ کر, پھر میرے جملے کو تول, تو پتا چلے گا کہ صدیق اکبر کا عشق رسول کتنا باغیرت نظر آتا ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. سبحان اللہ. جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا وہ اتنا کرا جواب بھی دے گا. لوگ کہتے ہیں نعت خوانی, نعت خوانی, نعت خوانی, نعت خوانی. میں کہتا ہوں نعت خوانی کی تاریخ تو دیکھ. نعت خوانی کی تاریخ کیا ہے؟ نعت خوانی کی تاریخ کیا ہے؟ حضور کی شان میں ایک بدبخت نے گستاخی کی, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جواب کون دے گا؟ گستاخی شعر میں بھی ہے, جواب بھی شعر میں. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں دوں گا, توجہ کرنا. لوگ کہتے ہیں بڑی شدت ہے ان سنیوں میں. کیوں شدت ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. جہاں عشق شدت سے ہوتا ہے پھر وہاں بات بھی شدت کی ہوتی ہے. تیرے محبوب پہ بات آئی تو تیری آستین چڑھتی ہے, ہمارے محبوب پہ بات آئے تو آپ کہتے جواب بھی ڈھیلا ڈھیلا دے. نہیں, سنو سنو, آقا علیہ السلام نے مجھے کون جواب دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے جو بولی طبیعت کے آدمی تھے, انہوں نے جب جواب دینے کو کہا تو بہت نرم نرم جواب دے, تو بیٹھ تو بیٹھ. کون دے گا؟ کون دے گا؟ تو میرے آقا و مولا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. سرکار نے کرا جواب دے, کرا جواب دے. حسان کھڑے ہوئے اور ایسے کرا جواب دیا. امام نے اس کو ان کے فیضان کے طور پہ اپنے لیے بیان کیا, کہتے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ عدو کے سینے میں گار ہے, جسے چارہ جو
کیوں کہوں؟ لیلۃ القدر کیوں کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں جبریل متوجہ ہو رہے زمین کی طرف، اور زلف عنبری کی شان یہ ہے کہ وہ جدھر متوجہ ہو جائے خدا کی رحمت اس طرف متوجہ ہو جائے، منکر ان سے کیا فرا، اللہ ان سے پھر گیا، اور مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں شب قدر، کہاں زلف عنبری؟ تو کہاں زلف عنبری کا عنوان ہو اور بزم سجی ہو اور بلایا جائے بریلی کے احمد رضا کو۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں بیان کرنے جب بیٹھوں تو بیان کرنے کے لیے فکر چاہیے، بے فکری کا بیان نہیں چلتا، اٹھ کر آئے نیند میں سے کچھ بھی کہہ دی، نہیں، فکر، کہا میری فکر، وہ بھی صرف فکر نہیں، کیونکہ عنوان ابھی نماز روزے کا نہیں ہے، اس پہ فکر چل جائے گی، یہاں فکر نہیں چلے گی کیونکہ زلف مصطفیٰ کی بات ہے، تو فکر نہیں چاہیے بلکہ فکر کی دلہن چاہیے۔ اب سمجھے؟ عروس فکر، فکر کی دلہن چاہیے وہاں، اس لیے کہ بات کس یار کی ہے نا، بات دولہا کی ہے تو دلہن کی تو چاہیے نا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا مین القادری یہ دولہا دولہا کرتا ہے، دلہن کون ہے؟ میں نے کہا اسے شفاعت کہتے ہیں۔ ہاں، حضور دولہا ہیں، شفاعت دلہن ہے۔ کیسے دلہن ہے وہ ابھی نہیں کہتا، کیونکہ ورنہ قاری صاحب کے لیے جو میں نے کہا تھا کہ میں اپنا وقت انہیں پیش کر دوں گا، تو ہاں یہ آپ کی نوازشات ہے۔ ہاں، بس میں سنائے زلف میں میری عروس فکر، فکر نہیں، فکر کی دلہن کو عنوان ہے حضور کی زلفیں، بلایا گیا احمد رضا بریلوی کو، بریلی کے تاجدار کو، اور وہاں فکر نہیں چل رہی ہے بلکہ فکر کی دلہن۔ اب وہ فکر کی دلہن لے کر کے آئے تو بیان کیا کرے؟ تو کہتے ہیں اب تمثیل تو کوئی سمجھانا پڑے گا نا کہ وہ زلفیں کیسی تھی، خوشبو کیسی تھی، تو کہتے ہیں بزمِ ثنائے زلف میں، توجہ کریں، اگلا مصرع کہہ کر کے بات آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں، بزمِ ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، یہاں تک ہو گئی بات۔ اب عروس فکر زلفوں کے بارے میں کیا کہے گی؟ ساری بہار ہشت خلد، ساری بہار، تھوڑی موڑی نہیں، ساری بہار، ساری بہار، ساری بہار ہشت خلد، چھوٹا سا اطلدان ہے، ان کی زلفوں بیان کرنے آتا ہوں تو آٹھوں جنت کی ساری خوشبو سمٹ کر آتی ہے، تو زلفوں کی خوشبو کے سامنے ایک چھوٹے سے اطلدان کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی سبحان اللہ، سبحان زلف اللہ۔ میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد، چھوٹا سا اطردان ہے۔ تو اب پتا چلا جب حضور کی بے ادبی ہو، امام احمد رضا یہ کیوں گنگنا رہے تھے؟ ان کے دور میں بے ادبی ہو رہی تھی، کوئی چودھری کہہ رہا تھا گاؤں کا، کوئی ڈاکیا کہہ رہا تھا، کوئی بڑا بھیا کہہ رہا تھا، کوئی اپنے جیسا بشر کہہ رہا تھا، اور احمد رضا یوں گنگناتے نظر آ رہے تھے۔ تو ایک بدبخت پاپی نے، یعنی کہ عاص بن وائل بدبخت نے کہا کہ محمد تو منقطع النسل ہو گئے، اب ان کی نسل نہیں بچے گی، نہیں بچے گی، نہیں بچے گی۔ تو اللہ نے پہلے تاریخی فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا کی، حسن میں کثرت دی، علم میں کثرت دی، اخلاق میں کثرت دی، تقوی میں کثرت دی، پرہیزگاری میں کثرت دی، علم میں کثرت دی، معجزات میں کثرت دی، دور نبوت میں کثرت دی۔ کوئی ایک دو معجزے لے کر آیا، پیارے تجھے تو پورا معجزہ بنا کے بھیجا، کوئی 10-20 سال کے لیے دور نبوت لے کر آیا، ہر دور تجھے عطا کیا۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں، ہر زمانہ تیرا زمانہ، ہر اللہ اکبر حسن والا تیرا شہدائی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، اللہ اکبر حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، ہر چیز میں کثرت دی، حسن میں کثرت، علم میں کثرت، تقوی میں کثرت، اخلاق میں کثرت، معجزات میں کثرت، زمانے میں کثرت، اللہ اکبر۔ تو محبوب یہ پاپی کہتا ہے کہ نسل ختم ہو جائے گی، کسی کی باقی رہے نہ رہے، قیامت تک تیری نسل کو باقی رکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری مسلک اعلیٰ حضرت سنی دعوت
की, इसीलिए किसकी नस्ल कयामत तक रहेगी कोई गारंटी नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह का आखिरी में बेटा इमाम महदी बनकर जरूर तशरीफ लाए। महदी जरूर आएंगे, और जितने अच्छे महबूब तेरी नस्ल में होंगे उतने अच्छे किसी की नस्ल में नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर, मुझे सबके बेटे गिनाओ, रसूलुल्लाह के बेटे गिनाओ। देखो हसन मुश्तबा नबी के बेटे, हुसैन नबी के बेटे, ज़ैनुल आबिदीन नबी के बेटे, मोहम्मद बाकर नबी के बेटे, जाफर सादक नबी के बेटे, अल्लाहु अकबर, मूसा कासिम नबी के बेटे, अली रजा नबी के बेटे, तकी नबी के बेटे, हसन अस्करी नबी के बेटे, अब्दुल कादिर जिलानी नबी के बेटे, शेख अहमद कबीर रफाई नबी के बेटे, मोइनुद्दीन हसन संजनी 90 लाख कलमा पढ़ाने वाला नबी का बेटा, शाह बरकतुल्लाह जिसकी तस्बीह की आवाज सुनकर परिंदे भी तस्बीह करते थे, वो भी नबी का बेटा, वारिसे लेवा नहीं वारिसे देवा, वो भी नबी का बेटा, जिंदा शामदार नबी का बेटा, अल्लाह व रसूल अहमदी नबी का बेटा, और आखिरी में जो इमाम बनकर आएगा पूरी दुनिया का बादशाह, वो सैयद मोहम्मद महदी, ये भी नबी का बेटा है। किसी खानदान में ये कहता है नस्ल तेरी खत्म होगी, सुभान अल्लाह। लेकिन फर्क कितना होगा, बेटा गया तो क्या हुआ, हमारी शान है। किसी का नसब बाप से चलाते, किसी का नसब माँ से चलाते। कुछ लोग कहते हैं माँ से कैसे नसब चलता, तो मैंने कहा फिर ईसा का नसब बताओ, जनाब ईसा का नसब बताओ, फिर मरियम, फिर इमरान, फिर आगे बनी इसराइल का जिक्र आता है। तो जब मरियम से नसब चल सकता है, जिसका बाप कोई नबी ना हो, खालू नबी हो खालू, जब नसब मरियम से चल सकता है तो नसब बिनते पैगंबर से क्यों नहीं चल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, और एक बात ये भी बता दूं का कि नस्ल खत्म हो गई, अल्लाह ने वक्त कल कौसर, और अगर ग्रामर की बात करें तो एक होता है ते से आतईना, और एक होता है तो से आतईना। क्या मतलब, आतना आतईना पर पूरी उम्मत है। ये जो ता वाला ना, ता वाला 2 नुक्ते वाला, इसमें जो आतना है या आतईना है, उसका मतलब होता है दिया। तवज्जो करो, दिया, मगर गड़बड़ करेगा तो छीन लेंगे, वापस हो जाने के चांसेस है। लेकिन जब आतईना से देते हैं तो गारंटी देते हैं कि कभी वापस नहीं लेंगे। सुभान अल्लाह। हबीब तुझे दे के क्यों वापस लेंगे, क्योंकि तुझे तो देने वाला बनाया। इन्ना आतईना, और अगर इसको इस तरह पढ़े इन्ना आतईना का अल कौसर, हाँ, तो ये अलीफ लाम जो है हस्र कर रहा है, सब कुछ दिया और सब कुछ में कसरत दी, हर चीज में कसरत दी। ठीक, अब उसके बाद तसल्ली दी जा रही है। जब कसरत दी सब चीज में, देखो पहले तो तारीफ कर दी, अब सब चीज में कसरत दी गई, तब तसल्ली दी जा रही है। तो अब आपको करना क्या है महबूब प्यारे, आपको करना यह है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अब उसके बाद गुस्ताख को जवाब दिया, इन्ना शानियका हुवल अबतर, जो तुझे मुनक़तिउ नस्ल कहता है उसकी नस्ल खुद खत्म हो गई, उसकी नस्ल। यानी अब यहां एक खास बात करके बात खत्म कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। हुजूर को जो जिस गंदे जुमले से याद करेगा वो पलट कर उस पर आएगा, और वजह यह है, आपको सुनना चाहिए बात। हुजूर को देखकर या हुजूर का तसव्वुर करके हर आदमी को वही याद आता है जैसा वो होता है। सुनिए, एक हदीस सुनिए, बहुत मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा, लेकिन उसको इस पैरा में सुनिए। आका मौजूद है, उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान जिसको उम्मत का फिरौन कहा गया है, उसको कहते हैं अबू जहल। वो आया, हुजूर को देखा, तवज्जो करिए, बात इसी पे खत्म होगी, बहुत सा मजमून है लेकिन खत्म इस पे हो जाना। हुजूर को देखा और देखकर उस बदबख्त पापी मलून ने कहा, ऐ मोहम्मद, जब आका का नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ले। इतना तो हमें करना ही चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के जलसे में अगर अब ये भी सिखाया जाए, हालांकि गुस्से से नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपसे कहता हूँ हुजूर का हक है कि जब भी नाम पाक आए तो उस वक्त हुजूर पे दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। हाँ,
اور آقا نے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے نا صرف مجھ پہ درود مت پڑھا کرو، میری آل پہ بھی پڑھا کرو، تنہا تنہا مجھ پہ مت پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ غفلت میں لوگ کر دیتے ہیں، لیکن میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ کوئی حکم لگا رہا ہوں، لیکن حضور کا حکم ہے کہ جب بھی درود پڑھو میری آل کے ساتھ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیا کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس بدبخت نے کہا، اے محمد میں نے معاذ اللہ تم سے زیادہ بد صورت کسی کو نہیں دیکھا، نقل کفر نہ باشد۔ اس نے کہہ دیا یہ، لیکن واہ رے واہ، رنج آدھا کا رضا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے، علم شکیبائی، ان کا علم اور ان کی شکیبائی تو پھر وہاں وہ مہلت پا رہے ہیں، وہ تو مہلت پا رہے ہیں۔ کہا ایسا کہا اس نے، اب میں نقل نہیں کرتا کیا کہا اس نے، ایسا کہا، لیکن قربان میرے آقا پر، قربان سرکار نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ تو نے سچ کہا۔ صحابہ تو تھے موجود، لیکن جرت نہ تھی کہ بات کرتے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، روتے تھے کہ میں اتنا بے باک آدمی تھا، لیکن میں نے کبھی رسول اللہ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا، کیونکہ چہرے سے نور کی وہ شعائیں نکلتی تھی کہ نظر ٹک نہیں سکتی تھی۔ غیرت الہی کے پردے وہ تھے کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فاروق اعظم سے اویس قرنی نے پوچھا کہ بویں ملی ہوئی تھی کہ جدا جدا تھی؟ تو فاروق اعظم نے نظریں نیچی کی، رونے لگے، اور رو کر کے فرمایا کہ کبھی تو میں نے جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں، نظر بھر کر۔ حضرت تشریف، نعرہ تکبیر۔ تو ابو جہل کو فرمایا تو نے سچ کہا۔ وہ چلا گیا، وہ چلتا کودتا، کیونکہ حضور نے اس کے لیے بات کہہ دی۔ پھر اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اصدق الصادقین سید المتقین، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، اور اس محفل میں صدیق نہیں تھے ابھی، وہ تو چلا گیا تھا بدبختی کر کے، گندگی کر کے۔ صدیق آئے، حضور کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسن والا، جمال والا، کمال والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار نے کہا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے سچ کہا۔ اب جو پہلے سے موجود تھے ان کی حیرانگی اور بڑھ، پہلے تو حیران ہی تھے، اب حیرانگی اور بڑھ گئی۔ اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ ایسا ایسا، اور صدیق با وفا نے کہا آپ جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ آپ نے دونوں کی تصدیق کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے یارو، اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے، جب بھی کوئی میرے سامنے آتا ہے تو وہ مجھے نہیں دیکھتا بلکہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ جیسا ہوتا ہے میں اس کو ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے خواب میں بھی حضور سب کو ایک جیسے نظر نہیں آتے، یعنی حضور کا ایک حلیہ ہم متعین نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی ہیں، حضور سب کو خواب میں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ جس کا ایمان جیسا ہوتا ہے حضور اس کو خواب میں ویسے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تنہا شان مصطفیٰ ہے کہ وہ خالق کا بھی آئینہ ہے، وہ مخلوق کا بھی آئینہ ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ کیا شان ہے کہ مخلوق کا بھی آئینہ بن کر آئے اور خالق کا بھی آئینہ بنائے گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو میرے سامنے آتا ہے یا جو میرا تصور کرتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے ویسے نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو مر کے مٹی میں مل جانے والے تھے ان کو حضور میں مر کے مٹی میں مل جانے والی بات نظر آئی۔ جن کے علموں کی کوئی حیثیت نہ تھی انہوں نے حضور علیہ السلام کے علموں کو ناپنا تولنا شروع کیا، اور جو گندی گالیاں دے رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ تحقیق کی جائے، یہ جو جتنی گندی گالی دے رہے ہیں یہ ساری گندگی ان میں موجود ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں عاص بن وائل کو نسل منقطع ہوتی نظر آئی تو وہ رسول اللہ سے کہنے لگا نسل منقطع ہو گئی، لیکن حضور کی نسل منقطع نہیں ہوئی، اس کی نسل منقطع ہو گئی۔ ابو لہب نے کہا ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دیکھو اس نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ رب العزت کے محبوب کے دستے قدرت کو کون توڑ سکتا ہے؟ ارے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہاتھوں کو خدا ید اللہ کہے، اللہ اکبر، وہ ہاتھ کون توڑ سکتا ہے؟ لیکن اس نے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کی، خدا نے اس کے ہاتھ توڑ دیے۔ دیکھا آپ نے، تو جو جیسی بات کرتا رہا ویسے ہی جواب دیا گیا۔ گویا کہ حضور کے اندر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، صرف دیکھ کر نہیں تصور کر کے بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔
पढ़ के भी अपने आप को देखता है। अब कुर्बान आस बिन वाइल ने वो कहा, वलीद इब्न मुगीरा ने वो कहा, अबू लहब ने वो कहा, अबू जहल ने वो कहा। लेकिन जो सच्चे लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो बेमिसल बेमिसाल थे, जब वो हुजूर को देखते हैं तब अपने आप को देख करके कैसे कहते हैं, अर्ज़ किया जिब्रील ने, आका मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, ज़मीन को मैंने उलट पलट कर देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा। इसी को इमाम कहते यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, कोई तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बना, यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्त फीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। तो पता चला जो हुजूर की शान बयान करते हैं, मतलब वो शान वाले लोगों को अपना आप उस शान में नजर आता है, इसीलिए शान बयान करते हैं। देखो अल्लाह अकबर, जो गली का भैया था उसको वो भैया कहने लगा, लेकिन जिसे खुदा ने हजारों हमाजहत खूबियों का मालिक बनाया था, जब वो नबी का तसव्वुर करता है तो कहता है सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे, उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। शान वाला देखता है तो कहता है ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। शान वाले खुसरू मलिकुश शोरा तूती हिंद हजरत कुतुबुल अक्ताब अमीर खुसरो कहते हैं, परी पहकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सराफा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और कहते हैं खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर नाम का खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अब्दुल रहमान जामी उनका तसव्वुर करते तो कहते हैं आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान के सुयत, रुए तो कुरान माँ ईमा तुई। और फिर मेरा इमाम कह के किस्सा खत्म करता है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।